پاک روح کا نال تمام گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلامتی دی گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلامتی دی پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو اسی وی پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو اسی. آئیے سب اپنے آوازوں کو کھولیں گے. میں گل خدا دی سناں گا. میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام. میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام کہ او تے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال. آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے مقدس کلام کے لیے. تیرا کلام جو زندہ اور مؤثر ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز جو روح جان بدن اور گودے کو چیرتا ہوا گزر جاتا ہے دل کے ارادوں اور خیالات کو جانچتا اور پرکھتا ہے. خداوند آج کی شام جب ہم تیرے کلام کو کھولتے ہیں تیرا روح القدس جو ہمارا استاد ہے ہماری رہنمائی کرنے والا ہو. ہمارے دلوں ذہنوں عقلوں کو کھول کہ ہم تیرے کلام کے بھیدوں کو تیرے منہ کی باتوں کو جان سکیں. ہماری بھوکی جانوں کو سیر اور آسودہ کرنا تاکہ خداوند ہم تیری میز کے پاس جب آئیں تو ہمارے دل اور ہماری جانیں تیری حضوری میں آ کر سیر اور آسودہ ہوں. میں تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے جتنے آج یہاں اس چھت کے نیچے موجود ہیں جو ٹیکنالوجی کے وسیلے لائیو جڑے ہوئے ہیں یا جو ریکارڈنگ سنیں گے ایک ایک پہ نام بنام تیری برکت تیری سلامتی تیرا ہاتھ چاہتے ہیں. تیرے کلام کا جو بیج بویا جائے تیرے بیٹے یسوع کے نام سے 30 60 100 گنا پھل لائے. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین. تشریف رکھیے گا جی. میرے عزیزو آپ لوگوں نے بچپن میں جنہوں پنجابی چ کہی لکن میٹی کنے کنے کھیڈی ہے ہائیڈ اینڈ سیک سارے کھیڈی ہے نا ٹھیک ہے. وہ کوئی بچ نا کھوچل بھی ہوندے نے بچے ٹھیک ہے نا وہ کی کرتے ہیں نالے گنتی کرتے ہیں نالے لک کے وہندے ہوندے نے کدھر کدھر لکن ڈے نے سارے ٹھیک ہے. تو وہ جو لوگ ہیں نا آپ کو پتا اس طرح کے لوگ آپ کو ہر گیم میں ملتے ہیں روند مارن والے ٹھیک ہے اور جناب چوری کرنے والے ایویں ہی پھڈا پا دینا آ نہ کھیڈنا نہ کسی نے کھیڈن دینا جہاں بھی لوگ ہوندے نا. تمہیں پتا دسیا میں لاسٹ ٹائم جہاں بلا بیٹ ہوندا سی وہ کی کردا سی وہ آؤٹ نہیں منتا ٹھیک ہے نا. وہ آندا جی جاؤ تو میں مینوں ہور واری دو نہیں تو میں کھیڈنا ہی نہیں. وہ وکٹ لے کے ٹر جانا بال لے کے ٹر جانا ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کہ خدا ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتا ہو؟ کہ خدا کیا کھیلے؟ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلے. نبیوں کے کلام میں اور خدا کے کلام میں ہمیں بارہا ایسے انسٹنس ملتے ہیں کہ خدا کہتا ہے جی کہ جنہوں نے مجھے ڈھونڈا انہوں نے مجھے کیا کر لیا؟ انہوں نے پا لیا ٹھیک ہے. یعنی گاڈ واز پلئنگ ہائیڈ اینڈ سیک لیکن جنہوں نے اسے ڈھونڈا انہوں نے کیا کر لیا؟ نہ صرف یہ کہ خدا ان پر خود ظاہر ہو گیا بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا نہ صرف اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے بلکہ خدا اپنے آپ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی ظاہر کرتا ہے. ورنہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں میں اور آپ جن ملکوں جن کلچر سے ہیں اساں کسی سپ اگے یا کسی درخت اگے تو یا کسی دریا اگے پٹھے پیا ہونا سی. اگر خدا کا کلام خدا اپنی لائٹ خدا اپنا راستہ اگر خدا ہمیں نہ دکھاتا تو ہم بھی ان ملینز لوگوں کی طرح ہوتے جنہوں نے کسی نہ کسی خدا کی کریٹو آرڈر کو کیا بنایا ہونا تھا اپنا دیوی اپنا دیوتا بنایا ہونا تھا. There's a human seed. متی کی انجیل کا 11واں باب جو ہے جی یہ بڑا دلچسپ اور انتہائی اٹس فل آف تھیولوجیکل ان ڈیپتھ اور خدا کے کلام کے بہت سارے چیزوں سے بھرا ہوا ہے. تو اس لیے آج ہم اس کلام کو میں 11ویں باب کے اندر سے I will try to go very fast لیکن چند ایک جو کی تھیمز ہیں اس چیپٹر کے اندر. متی کی انجیل کا یہ بڑا کی چیپٹر ہے. خداوند یسوع مسیح کی ذات یسوع مسیح کی اتھارٹی اور یسوع مسیح کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو سمجھنے کے لیے.
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو صرف 2 یا 3 چیزوں تک محدود کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پاپولر یسوع مسیح کا جو کریکٹر ہے وہ کیا ہے؟ ہی از واٹ؟ ٹیچر تو کئی لوگ ہی سمجھ ہیں نا. کامن کیا ہے؟ سب سے کامن سیویئر. اس کے بعد کیا ہے؟ ہیلر. ٹھیک ہے نا. ہم سب بیمار ہیں, اسی سارے پورا سال بیمار رہنے ہیں, اور ہم سب کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہیلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یسوع مسیح کو بعض اوقات ہم نے صرف ایک باکس میں رکھا, اور وہ کون سا ہے؟ ہی از اے ہیلر. ٹھیک ہے. تھوڑے سے اگر ہم تھیولوجیکل ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں, ہی از آور سیویئر, اوکے, جس نے اپنے ہمارے لیے کیا دی ہے؟ اپنی جان دے دی ہے. بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں جو سب سے پرائمری, سب سے بیسک کریکٹر یسوع مسیح کا جو بتاتی ہے, وہ 11ویں باب کی پہلی آیت ہے. یہ بار بار رپیٹ ہوا ہے, بار بار رپیٹ ہوا ہے, اور وہ کیا ہے؟ جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے چکا. کیا حکم دیا؟ 10واں باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ساری رات دعا میں گزاری ہے. یسوع مسیح کے بہت سارے شاگرد تھے, ایک جگہ 500 کا ذکر ہے, ایک جگہ 70 کا ذکر ہے. ان بہت سارے شاگردوں میں سے یسوع مسیح نے 12 رسولوں کو چنا. ٹھیک ہے, ان کو چنا, ان کو اسپیشل ٹاسک دی. تو یاد رکھیے گا, کراؤڈ اکٹھا ہونا اور رسپانسبل لوگ ہونا, جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے, جن کو اگر کوئی ذمہ داری دی جائے, جن کو اگر کوئی ڈیوٹی دی جائے, جن پر اگر کوئی بوجھ ڈالا جائے تو اس بوجھ کو کیا کر سکیں؟ اسے اٹھا سکیں. کراؤڈ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. خداوند یسوع مسیح کے گرد بھی بہت سارا کراؤڈ ہوتا تھا. کچھ لوگ تھے روٹیاں کھانا ہوندے ہیں, تو پتا ہے فری دی روٹی مل جاتی تھی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ تھے جو تماشا دیکھنے آتے تھے. کچھ لوگ تھے یسوع مسیح کو کرٹیسائز کرنے کے لیے آتے تھے, انہوں پھڑیے, اس کی باتوں کو کیا کریں, اس کو پکڑیں, اور پھر اس پر کیا لگائیں؟ الزام لگائیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو صرف وقت گزاری کے لیے آتے تھے. کچھ تھے جو واقعی یسوع مسیح کو چیک کرتے تھے کہ یہ اصل میں ہے کون. اور سب سے آخری گروپ وہ تھا جو یسوع مسیح کے کیا رہتے تھے؟ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے, اس کے پیچھے چلتے, اس کے شاگرد تھے. تو یسوع مسیح نے لکھا ہے جی کلام میں 12 شاگردوں کو کیا کر چکا؟ حکم دے چکا. تو یسوع مسیح نے 2 کر کے بھیجے ہیں شاگردوں کو مختلف گاؤں میں اور مختلف شہروں میں, تاکہ جہاں جہاں یسوع نے خود جانا ہے ان کے آگے آگے وہ کیا کرے؟ جا کر کلام کی منادی کریں. ٹھیک ہے جی. سو ہی سینٹ اہیڈ آف دیم. اب یسوع مسیح کے ساتھ تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں, کچھ شاگرد ہیں. تو ایسا ہوا کہ وہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور کیا کرے؟ منادی کرے. پہلا کام یسوع مسیح کا پرائمری منسٹری کیا تھی؟ ٹیچنگ. ہی واز اے ٹیچر. اینڈ نمبر 2 who he was? preacher. نمبر 3 کیا تھی؟ منادی تھی. سو ٹیچنگ اینڈ پریچنگ. جو شفا تھی نا, ہیلنگ, وہ آپ کو ہر جگہ پر یسوع مسیح کے انٹروڈکشن میں سب سے آخر میں نظر آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ایز اے ہیلر کے طور پر متعارف کروانا نہیں چاہتے تھے. یسوع مسیح کے میجورٹی معجزات آپ کو جتنے ملیں گے, یسوع مسیح نے معجزہ پانے والے کو چپ کرایا, منع کیا کہ اس کی جا کر منادی نہ کرنا, لوگوں کو جا کر بتانا نہیں کہ یہ میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. یسوع مسیح نے بطور ہیلر اپنے آپ کو ہمیشہ کیا رکھا ہے؟ ہم آپ کو چھپا کر رکھا ہے. لیکن ایز اے ٹیچر اینڈ ایز اے پریچر ہی واز آلویز اہیڈ. ریزن اس کی کیا تھی وہ ہم آگے دیکھیں گے جی. دوسرا جو پیراگراف ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے جی, اب یوحنا بیپٹائزر, اس کو ویسے یوحنا دی بیپٹائزر کہنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا رہا بیپٹسٹ سی, پریسبیٹیرین سی, پینتیکوسٹل سی, کون سی. ٹھیک ہے. وہ تو آج ہم نے ڈینومینیشن بنایا نا. ٹھیک ہے. تو یوحنا کو تو نہیں پتا رہا تھا. ہی واز جان دا بیپٹائزر, یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا. آپ سب کو پتا ہے یوحنا قید خانے میں ہے. ہمیں نہیں پتا کتنے سال ہیرودیس اینتیپاس نے اس کو قید خانے میں رکھا ہے. ریزن کیا تھی یوحنا کی قید خانے میں جانے کی, ان پریزن جانے کی؟ کیونکہ اس نے ہیرودیس بادشاہ کی اپنی بھابھی سے جو اس کی شادی تھی, ان لافل شادی تھی, اس کو جان دا بیپٹائزر کیا کرتا تھا؟ پبلکلی ایکیوز کرتا تھا. مطلب جان دا بیپٹائزر جو تھا وہ اتنا دلیر آدمی تھا کہ اس نے اپنے وقت کے بادشاہ کے کریکٹر کو کیا کیا ہوا تھا؟ چیلنج کر دیا تھا. اور چونکہ لوگ اس کی سنتے تھے اس لیے بادشاہ کو خطرہ پڑ گیا, اس نے اس کو اٹھا کر کیا ڈالا؟ جیل میں ڈال دیا. اور الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہے ڈانس پارٹی ہوئی, اور ڈانس پارٹی میں کیا مانگا گیا؟ انہوں نے کہا جی وہی بھتیجی جڑی سی اس کی پہلی وائف کی جو بیوی تھی, اور اس کی ماں کی, اس نے کہا جی کہ مانگ, بادشاہ کو ہوتا ہے نا, بادشاہ ہمیشہ کہتے ہیں مانگ, کیا مانگتی ہے؟ بڑی فلمیں جہاں ویکھیا ہیں, آدھی سلطنت بھی تجھے کیا کروں گا؟ دے دوں گا. انہوں نے کہا کچھ نہیں چاہیے, یہ ہونا سر لیا دے. وائی؟ کیونکہ ہی ڈسٹربڈ اس. ہی ڈسٹربڈ اس.
بہت سارے لوگوں کو خدا کے لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ پسند نہیں آتی بیکاز دا ڈیمن ان سائڈ ڈونٹ ٹالریٹ دیم. جہاں پر خدا کا روح کام کرے گا وہاں پر ڈیمنز آلویز ڈسٹربڈ. سو یہاں پر قید خانے میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت پچھوا بھیجا. اٹس ریئلی بڑا کمپلیکیٹڈ سا یہ سوال ہے کیونکہ یوحنا کی انجیل میں بتاتی ہے یوحنا سب سے پہلا وہ شخص تھا جس کو خدا کے روح نے کہا تھا ہی از دا لیمب آف دا گاڈ. یہ خدا کا کیا ہے؟ برا ہے جس پر تو روح القدس کو اتر سے دیکھے وہی ہے. اور اس کے بعد ہمیں ایک اور گواہی ملتی ہے. اس نے کہا جی میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. یسوع مسیح نے کہا میں بپتسمہ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھائی میں تو آپ تجھ سے تو مجھ سے کیوں بپتسمہ لے رہا ہے؟ سو ہم سنتے ہیں جی کانورسیشن موجود ہے لیکن قید خانے میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت پچھوا بھیجا. کیا پچھوایا جی؟ آنے والا تو ہی ہے کہ یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. انٹرسٹنگلی ہم توما رسول کی تو بات کرتے ہیں جی کہ ہی واز اے ڈاؤٹنگ اپوسل. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جان دا بیپٹسٹ واز آلسو اے ڈاؤٹفل پرسن. اس کو ڈاؤٹ کیوں ہوا؟ یہ بڑا ایک سائیکولوجیکل کوشچن ہے. وائی ہی ڈاؤٹڈ. ٹھیک ہے جی. دو وجوہات ہو سکتی ہیں جی جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے the promise of Messiah کہ مسیحا جو آئے گا جو جیوش کانسیپٹ تھا وہ کیا تھا؟ یوحنا نے جب منادی کی ہے اس نے کیا منادی کی ہے کہ اس کا چھاج اس کے کیا ہے؟ ہاتھ میں ہے. وہ خطے کو کیا کرے گا؟ الگ کر دے گا. اور پھر وہ کیا کرے گا؟ کلہاڑا کیا ہے اس کے؟ وہ درختوں کو کیا کرے گا؟ چھانٹ دے گا, کاٹ دے گا. مطلب وہ خدا کی ججمنٹ لے کر آئے گا. ہی ہیز اے پاور, اتھارٹی, اور اس کے ساتھ قوت اختیار کام کرے گا اور وہ آ کر تو زمین پر ججمنٹ کیا کر دے گا؟ وہ شروع ہو جائے گی ججمنٹ. لیکن خداوند یسوع مسیح کی جو مزایا شپ ہے دیٹس انٹائرلی اینٹائی ہیرو. کہ جو ہیرو جو مزایا جوش قوم انتظار کر رہی ہے یہ تو بالکل اس سے کیا ہے؟ یہ تو ڈیفرنٹ ہے, یہ تو فرق ہے. یہ تو وہ ہے ہی نہیں جس کا وہ توقع کر رہے تھے. تو پھر یوحنا سوال بھیجتا ہے جی خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں. دیٹس اے ربینیکل ٹریڈیشن. ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی ریبائی کو اگر سوال کیا جاتا تھا نا, کوئی شخص بھی سوال کرتا تھا تو کبھی بھی ٹیچر نے, ریبائی نے کبھی اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا. خداوند یسوع مسیح کی لائف میں بھی آپ دیکھیں گے جتنے سوال یسوع مسیح کے, یہاں تو یسوع نے سوال کے جواب میں کیا کیا ہے؟ سوال کیا ہے, یہاں کہانی سنا ہڑی. وائے؟ اس لیے آپ کو کیسا لگے گا؟ گرمی آ رہے نا, ساڑھے پاکستان کے بڑے اچھے امب ہوندے نے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں بھی آم آنے والے ہیں, مینگوز. آپ کو کیسا لگے گا کوئی تو امب سارا چوس کے آپ سارا گودا کٹ کے تو خالی بڑا لے ہم تو چوس لے؟ اچھا لگے گا؟ نہیں نا. وائے؟ جیسا ڈس رسپیکٹ نا, مطلب یار یہ کیا ہے, مطلب وائے؟ تو خدا کے کلام کی انڈرسٹینڈنگ بھی ایسی ہے کہ اگر کوئی اصلی سیپ جو ہے وہ خود اس کو کھا لے اور چوس لے اور تو انہوں خالی چھلڑا دے دے اللہ کھاؤ کیونکہ میں تو اصلی سیپ کی کر گیا, کھا گیا. یہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ خدا کے کلام کی جو سمجھ آپ کو ڈائریکٹ خدا کی حضوری میں ملنی چاہیے وہ آپ کو کوئی اور نہ بتائے. یعنی وہ اپنا چوسیا ہویا امب تو نہ دوے. یو ہیو ٹو گو اینڈ فائنڈ یور اون سیپ. ٹھیک ہے. یسوع مسیح نے جواب دیا ہے. یسوع مسیح نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہاں جی میں آئی ہوں تینوں پتا نہیں تو دلان کیتا ہی. نو, واٹ کرائسٹ سیڈ. یسوع نے کہا جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو. اور کیا دیکھتے اور سنتے ہو؟ اندھے دیکھتے, لنگڑے چلتے پھرتے ہیں, کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں, بہرے سنتے ہیں, مردے زندہ کیے جاتے ہیں, غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے, اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے. یسوع مسیح کر کیا رہے ہیں یہاں پر؟ یسوع مسیح سے یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ زمین پر ایکٹیویٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. زمین پر خدا کا مشن جو ہے, جو نیا نیو ورلڈ آرڈر ہے, وہ خدا نے نیچے زمین پر کیا کر دیا ہے؟ اٹس ایکٹیویٹڈ ناؤ. اس ایکٹیویشن کا جو ریزلٹ ہے وہ تمہارے سامنے ہے. چونکہ اس رزلٹ کی وجہ سے اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, کوڑی صاف کیے جاتے ہیں, بہرے سنتے ہیں, مردے زندہ کیے جا رہے ہیں, غریبوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے, تو خدا کی بادشاہی, خدا کا روح زمین پر کیا کر رہا ہے؟ اٹس فلی فنکشن ایکٹیویٹڈ. جاؤ جا کر اسے بتا دو.
ٹھیک ہے جی. جب وہ روانہ ہوئے, ناؤ یسوع مسیح یوحنا کی آئیڈینٹی شو کرنے لگے ہیں جی. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں یسوع مسیح نے؟ اب یسوع مسیح پبلک ایڈریس کر رہے ہیں جی, یاد رکھیے گا. شاگرد نہیں ہے ساتھ, شاگرد کہاں گئے ہوئے ہیں؟ مشن ٹرپ پہ. ٹھیک ہے, یسوع مسیح اب پبلک کو ایڈریس کر رہے ہیں. لوگوں سے کہنا شروع کیا, تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ اب یسوع مسیح یوحنا کی آئیڈینٹی انفولڈ کرنے لگے ہیں. کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ ہوا سے ہلتے سرکنڈے کا مطلب یہ ہے جی کہ ایسا پودا جو ہمیشہ کہاں اگتا ہے؟ بیابانوں میں, جنگلوں میں. کوئی پانی دینے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. کوئی ہوا گرمی میں اڑا, بیابان میں اڑا, خود ہی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. سرکنڈے کو دیکھنے گئے تھے, یا پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے شخص کو؟ اب دونوں طرف کنٹراز آپ دیکھ رہے ہیں. کنٹراز کیا ہے؟ ایک طرف ٹوٹلی وائلڈ لائف ہے, اور دوسری طرف کیا ہے؟ فلی پیمپرڈ ڈومیسٹک لگزریس لائف. ٹھیک ہے, کیا دیکھنے گئے تھے؟ کہتے ہیں جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ تو بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں. تو پھر کیوں گئے تھے؟ کیا ایک نبی کو دیکھنے گئے تھے؟ یوحنا کی آئیڈینٹی انفولڈ ہونے لگی ہے. یوحنا اصل میں ہے کون؟ ٹھیک ہے, میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بھی دیر از another level now. نبی سے بھی بڑے کو. کیا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے. اب یسوع مسیح یسایہ کوٹ کرنے لگے ہیں جی. ٹھیک ہے, یسایہ کا صحیفہ کوڈ ہوا ہے. دیکھو میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے کیا کرے گا؟ تیار کرے گا. So he was a protocol officer for the king of the kings, جو کہ راستہ کیا کر رہا ہے. So he was a way maker. اب یسوع مسیح کہنے لگے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا. He was one of the highest rank in the human generation. لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بھی کیا ہے؟ اور آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کون ہے؟ جو لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ جو خدمت. تمہیں جو بڑا بننا چاہے, لیڈر بننا چاہے, جس کو لائم لائٹ میں آنے کا شوق ہو, وہ تمہارا کیا بنے؟ وہ تمہارا خادم بنے, وہ خدمت کرنے والا ہو. اور یوحنا اب ناؤ یسوع مسیح اب لے کر جا رہے ہیں جی فزیکل ریلم سے اسپرچل ریلم کے اندر. ٹھیک ہے, ناؤ ہی از ٹوٹل چینجنگ اے شفٹ, گیئر شفٹ ہو رہا ہے جی. اور شفٹ کیا ہوا ہے؟ اسپرچل ریلم میں ہم داخل ہونے لگے ہیں. لکھا ہے اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے. اٹ ہیز بین اٹیکڈ, وائلیٹ. اسپرچل ریلم کے اندر آسمان کی بادشاہی جن قوتوں کے قبضے میں ہے, یہاں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, دے آر فائٹنگ ود ایچ ادر. ان پہ زور ہوتا رہا ہے اور زور آور سے چھین لیتے ہیں. یہ کون سے زور آور ہیں؟ جو خدا کی بادشاہی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, اور جو خدا کی بادشاہی کو کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں. ریزن کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک کیا کی ہے؟ نبوت کی ہے. So according to Christian concept, contrary to our Muslim friends, خاتم النبی یا آخری نبی according to Jesus Christ or the Christian scripture, آخری نبی کون ہے؟ نا جان دا بیپٹسٹ, بیپٹائزر. یوحنا بپتسمہ دینے والا آخری نبی ہے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نبوتی سٹرکچر کے اندر فٹ بیٹھتا ہے. کہاں سے کہاں تک؟ سب نبیوں اور توریت نے کہاں تک نبوت کی ہے؟ یوحنا تک. اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے. ملاکی نبی کا صحیفہ کس پر ختم ہوتا ہے جی؟ کہ میں خداوند کے خوفناک اور ہولناک دن آنے سے پیشتر کس کو بھیجوں گا؟ ایلیا نبی کو بھیجوں گا. آپ کو پتا ہے آج تک یہودی قوم جب وہ پیشاک مناتے ہیں, پیس اوور مناتے ہیں, وہ اپنے گھر کے اندر ایلیا چیئر وہ خالی رکھتے ہیں. آپ گوگل پہ سرچ کر لیں, کہیں پر بھی سرچ کر لیں, آج بھی یہودی ایلیاس چیئر کو خالی رکھتے ہیں, اور ایک پلیٹ اور اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی, وہ اس کی ایک ٹیبل کرسی خالی رہتی ہے. ایلیاس چیئر اسے کہتے ہیں, ایلائجاس چیئر, بٹ اسٹل دے آر ویٹنگ ہز کمنگ. جبکہ یسوع مسیح نے کیا فرمایا ہے؟ ایلیا جو آنے والا تھا وہ یہی ہے. مانو تو نہ مانو. نہ جس کے سننے کے کان ہوں وہ کی کر لے جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جہدے کناں دے درمیان کچھ چیز ہے نا, وہ کی کر لے, وہ سمجھ لے کیا ہے. تو جنہوں نہیں تو ستے خیراں, عقل نہ ہوئے تو موجیں موجاں, جے ہوئے تو سوچاں ہی سوچاں. ٹھیک ہے,
پھر پرواہ کو نہیں نہ سمتے. سو ناؤ اب خداوند یسوع مسیح نہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کو بلکہ ہر زمانے کے لوگوں کو انفولڈ کرنے لگے ہیں. جی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ, چاہے وہ چرچ ہو, چاہے وہ کوئی گھرانہ ہو, چاہے وہ کوئی قوم ہو, چاہے کوئی قبیلہ ہو. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو ہر جگہ ملیں گے, جو خدا کے دیے گئے پلان کو 2 طرح سے ڈیل کرتے ہیں. پہلا کیٹیگری کون سی ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جی میں اس زمانے کے لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں؟ کوسچن مارک. اٹس اے ریٹرک کوسچن, ٹھیک ہے. اور ریٹرک کوسچن میں جو سوال کرنے والا ہوتا ہے اور جو سوال پوچھنے والے ہوتے ہیں جواب ان کو پتا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر یسوع مسیح جواب دینے لگے ہیں اس زمانے کے لوگوں کو. سو ہم بھی اپنے زمانے میں آپ اپنے آبزرو کریں گے, آپ کو لوگ ملیں گے یہ والے, وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں. ہیئر یو گو. وہ کون سے لڑکوں کی مانند ہیں جی؟ لوگ جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ویلے, چوکاں دے کھلون والے, کوئی کام کاج کوئی نہیں, ٹھیک ہے. فرق نہ فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا, نو پرابلم, ٹھیک ہے. بے فکرے جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ 2 طرح کے لوگ ہیں, یہ آج بھی موجود ہیں. کیا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی تو ہی نچے نہیں. مطلب اہاں تو کیا ہو رہا کہ پارٹی کریے تو وہاں کیا ہی نہیں پارٹیاں کرتے پائی, ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ ہم نے اچھا تو ہی پارٹی نہیں کرتے, چلو رل کے رو ہی لینے, یہ ہسنا نہیں تھے. ہم نے کیا کیا؟ ماتم کیا تو وہاں چھاتی بھی نہیں پٹی ان ساڈے نال. واٹ از دس ایکچولی, واٹس گوئنگ آن؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کمیونیکیشن کے, اپنا کلام, اپنے احکام کمیونیکیٹ کرنے کے جو اویلیبل میڈیمز تھے وہ خدا نے کیا کیے ہیں؟ یوز کیے ہیں. جے کسی کا رونا سنتا ہے خدا نے رونے کا میڈیم یوز کر لیا ہے. جے کوئی کسی نو ہس کے سننا چاہتا ہے خدا نے کیا یوز کیا ہے؟ ہنسنے کا بھی سن لیا ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہر جنریشن جو ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو سبمٹ ٹو دا اتھارٹی. یہ وہ لوگ ہیں ان سے کسی بھی کوئی بات کرنے دے آلویز ریزسٹ. ان کو کیا چاہیے؟ ہمیشہ بہانا چاہیے. وہ ہر وقت مرمرنگ, بڑبڑاہٹ جو ہے ان کے اندر کیا رہتی ہے؟ ہمیشہ جاری رہتی ہے. بنی اسرائیل قوم کا یہی حال تھا. نہ صرف یہ, آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی سزا جو ان کو ملی, جو 40 دنوں کا سفر 40 سالوں پہ چلا گیا, اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن کیا تھی؟ بڑبڑاہٹ, مرمرنگ. اتھارٹی کے خلاف منجی میٹنگاں کرنا, اتھارٹی کے خلاف بیک بائٹنگ کرنا, خدا کے دیے گئے ممسوخ, خدا کے دیے گئے سسٹم کے خلاف کیا کرنا کہ وی آر مور اسمارٹر دین دا لیڈرشپ, وی آر مور انٹیلیجنٹ دین دا لیڈرشپ. تو خدا کیا فرماتا ہے جی؟ کیونکہ یوحنا نہ تو کھاتا پیتا آیا, انہوں کہندے ہیں رچ کی ہے, وہ رچ بدرو ہے, وہاں تو نہیں جانا انہوں کو, ٹھیک ہے. ابن آدم یعنی یسوع سے اپنی بات کر رہے ہیں, کھاتا پیتا آیا, انہوں کی کہندے نے کھاؤ تو شرابی آدمی ویکھاں, ہاں یہ بھی نہیں سننی. یعنی اگر خدا کہتا ہے جی کہ بھائی تم وائلڈ بندے کو سن لو جس کی تم مانتے ہو, انہوں کہنا رج کی ہے, تو کوئی ان کے جیسے ایک سوٹ بوٹ پا کے ٹائی شائی لا کے کوئی مہنگی گڈی چ آ گیا تو انہوں کہنا ہائی بھی نہیں سنی, شرابی آدمی ہے. پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے, ادھر. کیوں؟ Because they actually internally they don't want to listen what God is saying, whatever medium God going to use. They are rebellion people. They always resist God's command. Problem یہاں پر ہے. محصول لینے والا اور گناہ گاروں کا یار, مگر کنکلوژن پوائنٹ کیا ہے یسوع مسیح کا؟ مگر حکمت یعنی خدا کی وزڈم, ڈیوائن وزڈم جو ہے وہ کس سے راست باز ثابت ہوئی؟ خدا کے کاموں سے. درخت اپنے پھلوں سے, خدا کے کام. اس بیک گراؤنڈ کے اندر میرے عزیزو میں آگے اگلا پیراگراف سکپ کرنے لگا ہوں. یسوع مسیح نے 5 کتنے شہروں کو, خرازین, بیت سیدا, سور اور سیدا اور پھر سدوم اور مورا, یسوع مسیح نے کفر نعوم کو ریلیٹ کیا ہے. 2 شہروں کو یسوع مسیح نے ریلیٹ کیا ہے پرانے عہد نامے کے شہروں سے جن کو یسوع مسیح نے, جن کو خدا نے تباہ کر دیا تھا. سدوم اور مورا آپ کو پتا ہے. یسوع مسیح کمپیئر کر رہے ہیں کفر نعوم جہاں پر یسوع مسیح اڈاپٹڈ شہر تھا. یسوع مسیح نکل کر ناصرت سے کہاں شفٹ ہو گئے تھے؟
कफरनहूम में। तो यीशु मसीह कह रहे हैं जी कि ऐ कफरनहूम जेड़े मौजज़े तेरे च होए ने सदूम और अमोरा में हुए होते तो वो कब का टाट ओढ़ कर क्या कर जाता, तौबा कर जाता। मतलब उनके गुनाह फिर भी टॉलरेबल था, क्योंकि तुम्हारा गुनाह, तुमने खुदा के कलाम, खुदा के प्लान, खुदा के रूह को क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। सो तुम्हारा गुनाह फिर भी काबिल कबूल नहीं है। देन यीशु मसीह आते हैं जी, उस वक्त यीशु ने कहा, नाउ हियर आज जो लास्ट 2 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, खुदावंद यीशु मसीह की आइडेंटिटी क्या है, हु ही इज जीसस क्राइस्ट, एक्चुअली हु ही इज। ठीक है, नंबर 1, उस वक्त यीशु ने कहा। नाउ लोगों से बात करने के बाद, शहरों को एड्रेस करने के बाद, अब यीशु मसीह किसको एड्रेस कर रहे हैं डायरेक्ट। नाउ इट्स अ इंटरनल कॉन्वर्सेशन विद फादर एंड सन। ठीक है जी, क्या कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें जो भेद हैं आसमान की बादशाही के, तूने क्या किए हैं, दानाओं और अक्लमंदों से क्या की हैं, छिपाई, और बच्चों पर क्या कर दी हैं। अभी हमने पिछले ज़बूर जोन में ज़बूर 8 किया था, सिस्टर ज्योति 8 था ना, 8 में हमने क्या सीखा था जी, 8 ज़बूर 8 में, कि तूने बच्चों और शीरखारों के मुंह से हम्द को क्या कराया है, कामिल करा दिया है। परफेक्ट प्रेज आउट ऑफ द माउथ ऑफ द बेब्स। बच्चों से क्या मुराद है यहां पर मेरे जीजो, आपको पता ना, कुछ लोग होते हैं जिनको हर जगह इंटेलिजेंट शो करने का, अपने आप को स्मार्ट शो करने का क्या होता है, शौक होता है। ठीक है ना, मतलब दे हैव, उनको बदहजमी हर वक्त हुई रहती है इस चीज़ की। ठीक है ना, और उसको लोगों के सामने करते हैं। लास्ट टाइम मैंने पता है आपको बताया था, एक मैंने आपको रिसर्च बताई थी अमेरिका के अंदर, कि 70 to 80% लोग ये समझते हैं कि दे आर मोर ब्यूटीफुल देन द एवरेज पर्सन। ठीक है, 80 to 90% ये समझते हैं कि दे आर मोर ब्यूटीफुल देन द एवरेज ड्राइवर। 70% ड्राइवर समझते हैं वी आर गुड ड्राइवर कंपेयर टू द एवरेज। इसी तरह आप बाकी रिसर्च पे भी चले जाएं, हर फील्ड के अंदर। सबसे बड़ा जो ये इल्जाम है क्रिश्चियनिटी के ऊपर, वो क्या है, दे आर जजमेंटल पीपल। क्रिश्चियंस कौन लोग हैं, वो लोगों को उन्हें हमेशा बंदे दे विच वेखना, फिर वेखना कि अंदर मैं खराबी किहड़ी लभां, वो फिर खराबी नूं लभ के फिर उन्होंने की करना है, उन्होंने फिर अगे डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, फील्ड रिसर्च के बाद डेटा क्या करना है उसने फिर ट्रांसफर करना है, और उसके बाद अगले की कहना है, ना उन्होंने कहना है किसी ने दसी ना, यह गल सिर्फ कितों तक रहनी चाहिए है, वो अगले ने 4 लोगों को होर दस को उन्होंने सेम गल कहनी है। सो क्रिश्चियंस के ऊपर सबसे बड़ा क्या है, दे आर जजमेंटल पीपल। वो हमेशा लोगों को क्या करते हैं, वो जज करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा जी, बच्चे जो अपने आप को हम्बल रखते हैं, बच्चे जो अपने आप को डिपेंडेंट रखते हैं, और वो लोग जो ये इकरार करते हैं कि दे नो नथिंग, उन पर खुदा क्या करता है, रिवील करता है। उन पर खुदा अपने आप को छुपन मीटी खेड़ते खुदा की कर देना, खुदा अपना आप जाहिर कर देता है। आइए किनको मुबारक हैं वो पाक दिल हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो खुदा को देखेंगे। ठीक है, पहली चीज खुदा ने रिवील किया है अपने आप को। उसके बाद हां बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया है। नाउ द सेकंड लेवल, और वो यीशु मसीह की अफर्मेशन क्या है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया। फाइनल अथॉरिटी किसको दी गई है, यीशु मसीह को दी गई। यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले क्या कहा था, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है, मेरे पास है। यहां पर यीशु मसीह उसी बात को रिलेट कर रहे हैं कि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे क्या किया गया है, सौंपा गया है, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के। हियर इज द सेकंड फेज, और वो क्या है, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय किसके, तीसरी कैटेगरी किनको बताया गया है, और उसके जिस पर बेटा उसे क्या करना चाहे, जाहिर करना चाहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज जीसस क्राइस्ट? ही इज अ रिवीलर ऑफ गॉड्स कैरेक्टर। वो खुदा को जाहिर करने वाला क्या है, दरवाजा है। यीशु ने कहा ना, रास्ता क्या हूं, मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, अच्छा चरवाहा यीशु ने फरमाया था मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर। तो खुदा को अगर जानना है मेरे जीजों, तो दरवाजा कौन है, वो यीशु मसीह है।
اور دوسرا جس پر یسوع مسیح کیا کرنا چاہے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہے. لاسٹ پوائنٹ, اپنی آئیڈینٹی شو کرنے کے بعد, اپنی اتھارٹی شو کرنے کے بعد یسوع مسیح اب انویٹیشن دے رہے ہیں جی. اور انویٹیشن کے دو پارٹ ہیں. انویٹیشن دو طرح کے ملتے ہیں جی بائبل مقدس میں. ایک ہے جنرل انویٹیشن, یونیورسل, خدا سب کو کیا کرتا ہے. آپ نے جو پہلا حوالہ پڑھا تھا اشعیاء نبی کا, کیا تھا؟ آؤ کیا کرو. جو کوئی, اس سے کوئی غرض نہیں ہندو, مسلم, کرسچن, سکھ, ہو ایور, صرف وہ کیا ہونا چاہیے اس کے اندر؟ صرف پیاسا ہونا, اس کے اندر پیاس ہونی چاہیے خدا کی. ہو ایور دے آر, آؤ جو کہ پیاسا ہو, آؤ تم اپنی محنت, اپنی لیبر, اور لیبر کا مطلب ہے جی پورے دن کی محنت کے بعد بندہ فینٹ ہو کے کیا ہو جائے, بستر منگے بعد سوارو کے دکھا. ٹھیک ہے, ایسے لوگ جو لیبر, سخت محنت کرتے ہوں. ٹھیک ہے, سو انویٹیشن کیا ہے جی؟ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب کیا آؤ میرے پاس آؤ. وائے, میں تم کو کیا دوں گا؟ آرام دوں گا. یہ بوجھ کیا ہے؟ کون سی محنت ہے یہ؟ کون سا بوجھ ہے؟ ٹھیک ہے جی, اس کو یسوع مسیح نے جو جوا ہوتا ہے نا, جسے یوک کہا جاتا ہے. روجر ذرا یوک دکھائیے گا. پڑھنا پتا نہیں یوک کیا چیز ہوتی ہے, لیکن ناؤ لیٹس سی. یہ تھوڑی فنی ہے, دوسرے والے دکھا دیں. دس ون آپ نے دیکھا جی. یوک کیا ہے؟ جو آکسس کے کندھوں پر کیا ہے رکھا جاتا ہے, کیونکہ اس کے سینٹر میں ایک اور بھاری لکڑی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک اور لمبی سی بھاری لکڑی ہوتی ہے جسے ہل چلایا جاتا ہے. کھیت کو آج کل تو ٹریکٹر آ گیا نا, تو جو ٹریکٹر کے پیچھے پنجے لگے ہوتے ہیں نا لوہے کے, ایسے بنے ہوتے ہیں, وہ یہ بیل کیا کرتے تھے, یہ کھینچتے تھے, اور اس کا جو سارا بوجھ ہوتا تھا وہ کہاں پر آتا رہا؟ بیلوں کے کندھوں پر. کیونکہ ایک بیل کا کام نہیں ہوتا تھا, یہ جن کے پاس ہمیشہ کیا رکھی جاتی تھی؟ جوڑی. اور جوڑی کون ہوتی تھی؟ ایک سینئر بیل ہوتا تھا اور ایک کیا ہوتا تھا؟ ایک نیا زوراور تگڑا بیل. ٹھیک ہے, اور یوں وہ اس پیس میں آتا تھا جس میں سینئر بیل جو تھا وہ جونیئر بیل کو ہمیشہ کیا کرتا تھا؟ اس سے ساتھ اپنے لے کر چلتا تھا. جڑے بہت سمارٹ بنتے ہیں نا وہ کی کرتے ہیں. راجر کین یو برنگ دا ادر ون؟ نو دا ڈونکی ون. ہاں, کوئی سیانے لوگ کھوتے نو کدے بن چھڑتے ہیں ٹگے دے نال, انہاں کہا انجی کام چلاؤ. ٹھیک ہے, اور تو ہے نہیں تو کھوتا بند ہو نال. رزلٹ کیا نکلنا؟ فرق پتہ ہے آپ کو دونوں میں کیا ہے؟ بنیادی فرق, سب سے بڑا بنیادی فرق. بیل جو ہے اٹ از اے ہولی اینیمل, ڈومیسٹک اینیمل, جس کی قربانی خدا کیا کرتا ہے؟ گدھا جو ہے اٹ از انہولی, اس کی قربانی خدا قبول نہیں کرتا. اس لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گدھوں کے عوض کے طور پر کیا ذبح کیے گئے تھے؟ برے ذبح کیے گئے تھے. جس رات وہ کہاں سے نکلے ہیں؟ ملک مصر سے جب نکلے ہیں. گدھوں کی قربانی کس کا قربان کر کے دی گئی تھی؟ برے ذبح کیے گئے تھے الگ سے. خداوند یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں جی کہ جو میرا جوا ہے, یعنی میرا جو یوک ہے, وہ کیا ہے؟ وہ بیلنس ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یوک میں تمہارے ساتھ خود اٹھاؤں گا, تم پر بوجھ لا دوں گا نہیں, کیونکہ میرا جوا کیا ہے؟ ملائم ہے. میرا بوجھ کیا ہے؟ ہلکا ہے. یہ یوک تھا کیا؟ یہ یوک میرے عزیزو, اٹ واز دا یوک آف دا ٹیچنگ آف دا تورا. ایک حوالہ پڑھتے ہیں, دین وی آر وائنڈ اپ. متی 23واں باب, متی 23واں باب ذرا دیکھیے گا جی. پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا, پہلی دو آیتیں متی کی انجیل 23واں باب. ذرا بوجھ سمجھ آ رہے گا آپ کو یہ کیا ہے. اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے, دونوں سے, پبلک اینڈ ڈسائپلز, ٹھیک ہے جی, باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں, بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور کیا کرو؟ مانو, لیکن ان کے سے کام. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کر دے کردے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا کیا ہے؟ مشکل ہے, باندھ کر لوگوں کے
کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. ہمیں ڈبے والی سٹوری یاد آ گئی پھر. ٹھیک ہے، بڑے بڑے پادری آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے چمتکار وہاں والے ملیں گے، پبلک کے اوپر انہوں نے ایسے ایسے بوجھ ڈالے ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ بھائی کی کدھروں بچیے کدھروں بچیے. موسیٰ کی گدی، اچھا یہ ہر زمانے میں ملیں گے آپ کو، یسوع مسیح کے دور میں بھی تھے. یسوع مسیح نے اسی لیے خبردار کیا تھا کہ یہ لوگوں پر کیا رکھتے ہیں، بوجھ رکھتے ہیں، لیکن آپ وہ نہیں کر دے، آپ بھی صرف انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے جی. سو بوجھ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تعلیم ان کی، ٹیچنگ، تورات. ٹھیک ہے جی. اس سے کیا کرو، اس سے بچو. اس کے بعد یسوع مسیح نے کیا کہا، اس کے عوض میں یسوع مسیح کیا مانگتے ہیں؟ 23 آیت، 23ویں باب کی 23 آیت. اے ریاکار فقی اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر تو دہ یکی دیتے ہو. تو دہ یکی صرف چیزاں دی نہیں ہے. آپ کو بتایا تھا میں نے لاسٹ ٹائم کتنے قسم کے فریسی تھے، 7 قسم کے. ان میں سے ایک کون سے تھے؟ انہاں جیڑی میں پینی ہے نا وہ دے بھی گن کے دہ یکی کڈنی ہے کہ جی میں 7 سے پلائے نے تو ایک سے خدا دینا آدھا. مطلب اتنے کرٹیکل. ٹھیک ہے. پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں، بھاری بوجھ، سو پیسے اور دہ یکی، کھانے پینے کی چیزوں کی دہ یکی سے زیادہ بھاری کیا ہے؟ انصاف، رحم اور ایمان. تم نے کیا کر دیا ہے؟ اسے چھوڑ دیا ہے. یعنی تمہاری نظریں مٹیریلسٹک چیزوں پر تو ہیں، تمہاری چیزیں اپلاس پر تو ہیں، لوگ آپ کے بارے کیا کہتے ہیں، پبلک میں آپ کو سلامہ کی نیاں دھیان ہے، یہ کتنا ہوتا ہے. لیکن تم نے یہ کیا ہے. یسوع مسیح نے کہا لازم یہ تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. تیج کیاں دو جنیاں دینیاں نے، ہدیے دو جتنے دینے ہیں، جو مرضی کرو، لیکن جو بھاری چیزیں ہیں انصاف، رحم اور ایمان، اس کو کیا کرو، اس کو تھامے رہو. سو میرے عزیزو، یسوع مسیح کا انویٹیشن کیا ہے جی؟ اے محنت اٹھانے والوں کیا ہو، میرے پاس آؤ. بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ، میں تم کو کیا دوں گا. سو ان کا جوا، ان کا بوجھ یسوع مسیح کیا کر دیں گے اٹھا کر. اب جو جگہ خالی ہوئی ہے وہاں پر کیا رکھیں گے؟ کیونکہ اگر وہاں اور کچھ نہیں آئے گا تو پھر بدروہاں کی آ جائیں گی، پھر واپس آ جائیں گے. یو ہیو ٹو ریفل دیٹ. تو کس سے بھریں گے؟ میرا جوا اپنے پر اٹھا لو. ٹھیک ہے جی. جو آپ نے ریپلیس کیا اس کو کیا کرو، میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے کیا کرو، شفا پاؤ. کیا لکھا ہے؟ مجھ سے سیکھو، لرن، بی ٹیچبل، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا کیا ہوں، تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی، آرام پائیں گی. میرے عزیزو، خدا کا جو آرام، جو فائنل چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2 طرح کے آرام خدا نے بتائے ہیں جی. پہلا آرام آپ کو ملے گا کریشن سٹوری کے اندر. 6 دن میں خدا نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے. 7ویں دن کو خدا نے کیا کیا؟ آرام کیا. اور پھر آرام کرنے کو خدا نے کیا کیا؟ اسے برکت بھی دی. برکت کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے سمجھایا 6 دن میں تم نے صرف ایک دن کا کیا کرنا ہے، جمع کرنا ہے. 7ویں دن تمہیں 2 دن کا مل جائے گا. وائی؟ بیکاز یو آر ڈپینڈنگ اپان ہوم، جو ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے، خلق کرتا ہے. تو پہلا آرام ہمیں کہاں ملتا ہے جی؟ جب ہم خدا کے سبت کو، خدا کے دن کو کیا کرتے ہیں، آنر کرتے ہیں. دیٹس دا فرسٹ ریسٹ. جو دوسری ریسٹ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے بوجھ ہیں، ہمارے گناہوں کا بوجھ، وہ یسوع مسیح نے کیا کر لیا ہے، وہ خود اٹھا لیا ہے. آخری فسح کے موقع پر یسوع نے یہی کہا تھا نا کہ یہ میرے عہد کا وہ خون ہے جو بتھیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے کیا کیا جاتا ہے، بہا دیا گیا ہے. میرے عزیزو، یسوع مسیح ہمیں آفر کرتے ہیں آرام کی. یسوع مسیح ہمیں آفر کرتے ہیں کہ ہم ریسٹ کریں. اگوں ساڈا وہ حال ہے، ماں دا دل کدے چ، وچھے چ، تے وچھے دا کدے چ، جھاڑی چ. ٹھیک ہے. ہمارے ساڈے ہور ہی بڑے رفڑ پائے ہوندے نے، ساڈے ہور بڑے کٹے کھلے ہوندے نے. ہاں انہوں بھی پھڑنا ہوندا ہے، یہ بھی کرنا ہوندا ہے، یہ بھی کرنا ہوندا ہے، وہ بھی کرنا ہوندا ہے. اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں جی؟ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا، آرام دوں گا. سو میرے عزیزو، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے آپ کو خداوند کی میز کے لیے تیار کریں گے تاکہ ہم جو آرام یسوع مسیح نے ہمیں آفر کیا ہے، we should cut this.